30 نومبر تک اگر ہم اپنی کاشت مکمل کر لیں تو ہم بہترین پیداوار لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ناظرین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ تک جو معلومات پہنچائی جائیں، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ کسان بھائیوں کے لیے ہے خاص طور پر، اور آج میرے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد گلزار شاہد صاحب، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج ہم اس پروگرام میں اپنے کسان بھائیوں کو بتائیں گے کہ جو گندم کی کاشت کا سیزن سر پر ہے اور کئی علاقوں میں تو کاشت بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کہ گندم کی پیداوار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، کاشت کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے، کتنے پانی دینے چاہیے، اور پاکستان میں جو اس وقت ڈی اے پی کھاد جو ہے یہ بلیک ہو رہی ہے یا کہیں غائب ہو رہی ہے یا کم آ رہی ہے، اس کی وجوہات بھی ہم جانیں گے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت جناب محمد گلزار شاہد صاحب سے۔ گلزار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو کسان ہیں جو گندم کاشت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے صحیح وقت کیا ہے، موسم کون سا ہے صحیح؟ دیکھیں جی، پچھلے 10 سال کے تجربات سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ گندم کی فصل جو ہم 10 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک کاشت کرتے ہیں وہ بہترین پیداوار دیتی ہے، کیونکہ 10 نومبر سے اگر ہم قبل کاشت کریں گے اور فروری کے مہینے میں اگر کورا وغیرہ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے سٹے پہ آئی ہوئی فصل کے خراب ہونے کا نقصان ہے۔ اسی طرح جب ہم بہت اگیتی فصل لگاتے ہیں تو اس وقت سردی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے شگوفے مارنے کی جو صلاحیت کم ہوتی ہے، جب آپ کے شگوفے کم ہوں گے، ان پہ سٹے کم ہوں گے تو لامحالہ طور پہ آپ کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بہت اگیتی فصل لگا دیتے ہیں اور اس میں بعد میں کھاد پانی زیادہ دیتے ہیں تو اس کا قد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے گر جانے کا بھی امکان ہے۔ اس لیے بہترین پیداوار کے لیے 10 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک اگر ہم اپنی کاشت مکمل کر لیں تو ہم بہترین پیداوار لے سکتے ہیں۔ یہ کسان بھائی نوٹ کریں، خاص طور پر اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی پرانی دنیا میں پھر رہے ہیں اور پرانے کلیے لگا رہے ہیں۔ اب جدید دور ہے، سسٹم بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، تو حالات بدل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں جو ایگریکلچر آفیسرز ہیں ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ پیداوار زیادہ سے زیادہ لی جا سکے۔ اچھا، دوسری ایک اور کوشش ہوتی ہے کسان کی کہ پیداوار اچھی ہو، اور اس کے لیے وہ تجربات کرتا جاتا ہے اپنی جو ہے نا فصل پہ۔ تو اس میں یہ مجھے بتائیں، ایک تو آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ 10 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک آپ کاشت کر سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ کھاد کے حوالے سے یا پیداوار؟ سب سے پہلے فصل جو ہے وہ ہر کاشتکار سے ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ فصل چاہتی ہے کہ کاشتکار اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس کو اپنی بھرپور جڑیں بنانے کا موقع مل جائے۔ اگر کاشتکار اپنی فصل کی بھرپور جڑیں بنانے میں مدد کر دے تو فصل اس کو بہترین پیداوار دیتی ہے۔ اب بھرپور جڑیں بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ گہرائی تک زمین کی تیاری ہے۔ جب ہم بیلوں سے کاشت کرتے تھے تو بیلوں والا ہل جو ہے 7-8 انچ کی گہرائی تک جاتا تھا، اور 6-7 من کا جو بیل ہے اس کا ایک کھر ادھر لگتا تھا، ایک کو 2 فٹ آگے لگتا تھا، اس سے کوئی نیچے زمین میں سخت طے یا ہارڈ پین نہیں بنتا تھا۔ اب ہم 40-50 من کے ٹریکٹر سے 3-4 انچ کا ہل چلاتے ہیں اور نیچے ایک فرش بناتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم 3 پھالا 5 پھالا چلا کے گہرائی تک زمین کو نرم نہیں کریں گے، جڑوں بنانے کے لیے، پودے کے لیے زمین کو سازگار نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم کوئی بھی عمل کر لیں ہم اپنی پیداوار کو بڑھا نہیں سکتے۔ دوسری چیز ہے کہ کسی بھی قسم کا اچھے جھاڑ دینے والا جو ہے منظور شدہ قسم کا صحت مند بھی، یعنی قسم بھی منظور شدہ ہو، اچھا جھاڑ دینے والی بھی ہو۔ ابھی دلکش، سبحانی، MH 2021، عروج، رہبر، اکبر 2019 یہ قسمیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ ان کا جو ہے صحت مند بیج لے کے پھر اس کو بیج کو زہر آلود کر دیں، کیونکہ فصل کو ہم اوپر سے تو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی جڑوں کو نہیں دیکھتے، تو جڑوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آئندہ بیماریوں سے بچانے کے لیے، بنٹ وغیرہ سے بچانے کے لیے ہمیں بیج کو پھپھوند کچھ زہر سے زہر آلود کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم ٹیبوکونازول استعمال کر سکتے ہیں، ڈائیفینوکونازول استعمال کر سکتے ہیں، تھایافینیٹ میتھائل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، فلو ڈائی آکسنل استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف زہر جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم بیج کو زہر آلود کر دیں۔ اس کے بعد ہے کہ اس کا بروقت کاشت کے لیے 10 نومبر سے 30 نومبر تک ہمیں اس کو کاشت کرنا چاہیے۔
چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ جب ہم کاشت کرتے ہیں تو بوقت کاشت متوازن کھاد کا استعمال۔ متوازن کھاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم بوقت کاشت اس کو نائٹروجن والی کھاد بھی ڈالیں، فاسفورس والی کھاد بھی ڈالیں، پوٹاش والی کھاد بھی ڈالیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 55-60% چھوٹے بچے، عورتیں، حاملہ عورتیں بلڈ انیمیا کا شکار نہ ہوں تو ہم 5 کلو فیرس سلفیٹ اس کو بوقت کاشت ڈالیں۔ اسی طرح زنک سلفیٹ جو ہے، زنک ڈیفیشنسی جس سے بچوں میں نشو و نما میں کمی آ رہی ہے، اس میں موشنز کا ایشو آ رہا ہے۔ آج سے 15 سال پیچھے 10ویں کلاس کے بچے دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، قد کاٹ میں، ذہنی جسمانی نشو و نما میں جو کمی ہے وہ زنک کی کمی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اسی طرح بوران ڈیفیشنسی جو ہے وہ مختلف قسم کی اعصابی اور حافظے کی جلدی بیماریاں پیدا کر رہی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں کینسر کے خلاف اس کو بوران ٹیبلٹس کو لیا جا رہا ہے۔ ہم فیرس سلفیٹ، زنک سلفیٹ، بوران جو ہے وہ بھی وقت کاشت ڈال سکتے ہیں۔ اب فصلوں کو اپنا ساری نشو و نما کے لیے نائٹروجن کی بڑی ضرورت ہے۔ نائٹروجن کے بغیر پودے کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ نائٹروجن ہمیں 3 قسم کی ہے، یورک نائٹروجن ہے، امونیکل نائٹروجن ہے، نائٹریٹ نائٹروجن ہے۔ یہ تینوں جو نائٹروجن جو ہیں، یورک نائٹروجن آپ 60 سے 70% اور 30% امونیکل اور نائٹریٹ نائٹروجن استعمال کریں۔ اسی طرح فاسفورس سے پودے اپنی جڑیں بناتے ہیں، بالخصوص جو فصل کے جڑ کے بال ہیں، ثالثی جڑیں ہیں، ان کے لیے فاسفورس کی ضرورت ہے۔ پودے کی میچورٹی کے لیے، اس کا اناج بنانے کے لیے، قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے، اور پودے کی جو کرنسی ہے ATP ADP AMP جس سے پودے نے اپنے سارے نظام چلانے ہیں، اس کے لیے اس کو فاسفورس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پودے کو پوٹیش کی ضرورت ہے۔ 100 سے زیادہ پودے کے اندر جو انزائم سسٹمز ہیں ان کے لیے پوٹیش کی پوٹیش کی ضرورت ہے۔ اور ضیائی تلیف کے عمل میں جو سٹومیٹل اوپننگ ہے جس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ پتے کے اندر جاتی ہے، ضیائی تلیف کا عمل ہوتا ہے، اس کے لیے پوٹاش کی ضرورت ہے۔ نیچے سے پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے جو ٹرانسپائریشن پل یا ٹرگر پریشر ہے، اس کے لیے جو ہے پوٹاش کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پتوں میں جو ضیائی تلیف کے عمل میں خوراک بنتی ہے، اس کی پتھ میں اور نالی کی گانٹھوں میں جو جمع ہونے کا عمل ہے یا وہاں سے دوبارہ دانے کی بھرائی کا عمل ہے، اس کے لیے پوٹاش کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم متوازن طور پہ قسطوں میں فصل کو ڈالیں گے اور تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری فصل جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پیداوار دے گی۔ آپ سر میری بات سن لیں، ایک منٹ یہاں رکیں۔ اب بات یہ ہے کہ عام کسان کو اتنی باریکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے نہیں پتہ نائٹروجن کس میں ہے، اسے نہیں پتہ فاسفورس کس میں ہے، اسے نہیں پتہ، تو اس کے بدلے تو یہاں یوں یہ کھا دیں کہ یہ پیکٹ لیں، یہ DAP لیں، فلاں لیں، یوریا لیں، ڈال دیں، اس میں ہر چیز مکس ہے۔ تو کسان تو یہ جانتا ہے، کسان یہ جو ٹیکنیکلی ہیں تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا، آپ اس میں جو بتا رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ہمارے پاس جو کاشتکار ہے وہ یہ باتیں نہیں جانتا۔ ہمیں بتانا ہے کہ DAP جو ہے اس کا متبادل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، آج کل شارٹ ہے تو کیوں ہے، اسے کس طرح اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کی پیداوار، یہ جو بریکی والے فارمولے ہاتھ بندے کو نہیں پتہ۔ سر اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا ایگریکلچر آفیسرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر حضرات، سارے لوگ جو ہیں کسان کو اس کے گھر کی دہلیز پہ فارمر ٹریننگ پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ باقاعدہ تربیت دینے کے لیے ادھر جاتے ہیں۔ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کی ہم 1 یا 2 دن پہلے اطلاع دیتے ہیں۔ ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ، ہمارا ہوسٹ فارمر جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کاوش کرتا ہے۔ وہاں پہ ہم کاشتکاروں کو اکٹھا کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے ادھر بتاتے ہیں اس کے گھر کے قریب، کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہے، ہم خود چل کے ہم خود اس کے پاس چل کے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مارکیٹ میں ٹانک یا اس طرح کی چیزیں بک رہی ہیں، اس کی بجائے کسان اگر اپنی فصل کو متوازن کھاد ڈالے گا، DAP کھاد جو ہے وہ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس DAP کھاد موجود نہیں ہے تو اس کے متبادل آپ نائٹروفاس کھاد جو NP ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ ٹرپل سپر فاسفیٹ یا سنگل سپر فاسفیٹ دستیاب ہے تو اس کو ڈال سکتے ہیں۔ یا ہم یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ DAP اگر نہیں مل رہی اس وقت، آپ کو مہنگی لگ رہی ہے، یہ بھی بات ہے کہ اس کے ریٹ کافی زیادہ ہو گئے، تو آپ جو بتا رہے ہیں گلزار صاحب، اس فارمولے کو آپ نوٹ کر لیں ہمارے کسان بھائی، اور اس پر عمل کریں تو پھر بھی آپ کی پیداوار بہتر ہو سکتی ہے۔ سر ذرا یہ دوبارہ
دوبارہ بتائیے گا کہ ڈی اے پی کے مہنگے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا جو ہبئی صوبہ ہے جہاں پہ یعنی پچھلے سال اویان میں کورونا کا ایشو بنا تھا، وہاں پہ زیادہ جو ڈی اے پی کے پلانٹس ہیں، اسی طرح انڈیا میں ہیں۔ کورونا کی وجہ سے ایک تو پچھلے سال وہ پلانٹس بند رہے ہیں، دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ پوری دنیا میں جو سویابین اور مکئی جو ہے اس کے ریٹ اچھے رہے ہیں، پیداوار اچھی رہی ہے، اس کی کاشت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ فاسفورک ایسڈ جو ہے وہ $100 فی میٹرک ٹن بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح پچھلے سال جون میں ڈی اے پی کے پر میٹرک ٹن جو ریٹ سے وہ $273 فی میٹرک ٹن تھے، جو کہ اب 700 سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈی اے پی کا بننے کا عمل جو ہے وہ بہت کم ہو گیا، بنی کم ہے۔ دوسرا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی۔ اب ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو اصول ہے اس کے تحت اس کے ریٹس جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو ہمارا ہتار اسٹیٹ ہے، کاکول اکیڈمی کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہمارے پاس راک فاسفیٹ جو موجود ہے اس میں 28% فاسفورس جو ہے P2O5 موجود ہے۔ ہم وہ 200 میش ایک ٹرالی لے کے 2-3 ٹرالی گوبر والی کھاد کے ساتھ ایک آدھ بوری یوریا، ایک آدھ بوری SOP ڈال کے اس کو مکس اپ کر کے 2-4 ماہ میں رکھ سکتے ہیں۔ رکھنے کے بعد پھر اس کو ہم اپنے کھیتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہماری زمینوں میں جو فاسفورس کا لیول ہے، جو P2O5 ہے، آج کل ہماری زمینوں میں جو P2O5 ہے وہ تقریباً 13 سے 15, 18, 20 ppm ہونی چاہیے، جبکہ ہماری زیادہ تر زمینوں میں یہ 10 سے بھی کم ہے۔ مارکیٹ میں جو فاسفورس کے متبادل ٹانک، یہ BOP، اس طرح کی اور چیزیں مل رہی ہیں، تو اس سے ہماری زمین میں موجود جو پہلے سے موجود P2O5 کا لیول پہلے ہی بہت کم ہے، وہ مزید کم ہو جائے گا۔ ہمیں اس طرح کی تیزابی چیزیں جو استعمال کرنی چاہیے، جس سے ہماری زمین میں موجود فاسفورس کا لیول جو پہلے ہی دوسرے ملکوں کی نسبت انتہائی کم ہے، وہ بھی استعمال ہو جائے، اور ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ فاسفورس کی کمی اور اس کی مہنگی قیمت کی وجہ سے مزید پیداوار لینے سے معذور ہو جائیں یا اچھا، قاصر اس ہو جائیں۔ فارمولے پر اگر آپ عمل کریں گے، ہمارے کسان بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ آپ یہ فارمولہ ڈی اے پی کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، سستا بھی ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ 4 ماہ پہلے کا پروسیجر ہے، 2 سے 4 ماہ پہلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت کرنٹ جن لوگوں کو چاہیے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، کرنٹ جن لوگوں کو چاہیے تو وہ باقاعدہ طور پہ ابھی نائٹروفاس جو ہے وہ بوقت کاشت ڈال سکتے ہیں، اس کو قسطوں میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس کو پہلے بوقت کاشت ڈال سکتے ہیں، پہلے پانی میں ڈال سکتے ہیں، اس کو دوسرے پانی تک بھی نائٹروفاس کو لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی سیریلز ہیں ان کی جو مڈ لائف ہوتی ہے اس وقت ان کی فاسفورس اور پوٹیش کی ضرورت دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری فاسفورس اور پوٹیش آپ زمین کے جو بارانی علاقے ہیں وہاں تو ڈال لیں، لیکن جو ہمارے جہاں پہ لوگوں کے پاس فنڈز کی کمی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آغاز میں ڈال لیں، اور کوشش کریں کہ اس کی آغاز میں بوقت کاشت ڈالنی ہے تو زمین کی تیاری کے آخری مرحلے پہ ڈالیں، یا جو آپ کی ڈرل ہے وہ ڈبل ہاپر والی ڈرل ہے، اس کے ساتھ سیڈ کے ساتھ جو ہے اگر آپ کی فاسفورس پڑی ہوگی تو وہ زیادہ فائدہ دے گی، کیونکہ نائٹروفاس جو ہے پوری دنیا میں فاسفورک ایسڈ کے بعد یہ واحد کھاد ہے جو روٹ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ معاون ہے۔ اس سے روٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، یعنی شروع سے پودا جو ہے آپ کو شاندار روٹ ڈیولپمنٹ، جڑوں کی بناوٹ کی وجہ سے وہ اچھا جھاڑ بناتا ہے، اور جو کہ اچھی پیداوار کی بنیاد ہے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام کسان بھائیوں کے لیے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ کسان بھائیوں کے لیے ہے، اور میرے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں محمد گلزار شاہد صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اس وقت جھنگ میں ہیں، اور بڑی اچھی انفارمیشن آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ گندم کی پیداوار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس میں جو مسائل آ سکتے ہیں ان پر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کا حل کیا ہے۔ اچھا سر، اس میں یہ تھا، میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے زمین کی گہرائی تک تیاری، اس کے وقت اس کی بر وقت کاشت، پھر اچھی قسم کا صحت مند بیج، اس کو زہر آلود کرنا، زہر آلود کرنے کے بعد متوازن کھاد دے کر اس کو کاشت کرنا، اس کے بعد جب جڑی بوٹیاں اگائیں تو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں اور نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کی ابتدائی سٹیج پہ تلفی، اگر ہم اس کو تلف نہیں کریں گے تو یہ جڑی بوٹیاں نہ صرف خوراک پانی میں فصل کا مقابلہ کرتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جڑوں کے ذریعے ایسے زہریلے مادے پیدا کرتی ہیں کہ فصل اچھی طرح جڑیں نہیں بناتی، یعنی جب فصل کو جڑیں بنانے میں یہ رکاوٹ بنے گی تو جب فصل جڑیں نہیں بنائے گی تو پھر اس کی پیداوار بھی لامحالہ طور پہ
پہ کم ہوگی اور اس سے فصل جو ہے اس کے شگوفے مارنے کی صلاحیت اور اس کے جو سٹے بنانے کی صلاحیت، اس میں دانوں کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو دمبی سٹی وغیرہ جو کہ خود گرتی ہیں تو ساتھ فصل کے گرنے کا باعث بنتی ہیں اور اس طرح بھی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گندم جو ہے یہ دھان، کماد یا برسیم کی فصل نہیں ہے، اس کو ضرورت کے مطابق پانی دینا چاہیے۔ اگر ہم اس یہ کو بات ویسے میں بات کاٹ رہا ہوں، یہاں لوگ پانی کے حوالے سے یہ سوال بھی تھا میرا کہ پانی کتنے دینے چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 پانی لگا دیں، 5 لگا دیں، اور جو ایگریکلچر والے کہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں پانی لگانا کتنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی زمینیں ریتلی ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، بعض میدانی علاقے ہیں وہ ان میں کتنا پانی ہونا چاہیے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ان تینوں لوگوں کو پتہ چلے، جو میدانی علاقے والے کیا ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، بھرانی علاقے والے لوگ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جن کی زمین ریتلی ہے انہیں کتنا پانی لگانا چاہیے۔ دیکھیں جی، فصل جو ہے اس کو جو اس کی ضرورت کا وقت ہے اس وقت پانی دینا چاہیے۔ جب فصل آغاز میں جھاڑ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل بڑی پلاننگ سے چلتی ہے، سب سے پہلے یہ جڑیں بناتی ہے، جھاڑ بناتی ہے، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس گوب کا عمل جب آتا ہے، سٹا بننے کا عمل ہوتا ہے، اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب دانہ دودھیا حالت میں ہوتا ہے اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دانہ جو ہے جب سخت ہونا شروع ہو جائے، 2 انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے درمیان میں اس کو دبانا جو مشکل ہو جائے، یا فصل رنگ بدلنا شروع کر دے، اس سٹیج پہ اگر ہم لیٹ پانی لگائیں گے تو پودے نے جو اپنی نالیوں اور گانٹھوں میں جو خوراک دانے کی بھرائی کے لیے جوڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پانی لگانے سے وہ بھی جڑوں کے ذریعے ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کیمسٹری کا اصول ہے، اسموسس کا اصول ہے کہ چیزیں جو ہیں زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف موو کرتی ہیں۔ پودے کے اندر چونکہ خوراک ہوتی ہے، پانی جاتا ہے تو پانی پودے کے اندر جا کے دانے کو نرم کر دیتا ہے، اوپر سے دھوپ پڑتی ہے اور اس دانے کو بھرائی کے لیے خوراک نہیں ملتی، وہ پچک جاتا ہے، زیرہ بن جاتا ہے، اور تنے کے اندر یا پت میں جو خوراک ذخیرہ شدہ ہوتی ہے زمین میں وہ خوراک جڑوں کے ذریعے نیچے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح پودے کی 100-125 دن کی جو کمائی ہوتی ہے وہ پانی غلط لگانے سے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ گندم کو جتنے ہم کم اور مناسب پانی سے اس کی پالیں گے اتنا ہی اس کا دانہ موٹا اچھا ہوگا اور جھاڑ اچھا دے گی۔ گندم کو کبھی بھی آپ بیج زیادہ ڈال کے اچھی پیداوار نہیں لے سکتے، بر وقت ڈالیں، پودا جھاڑ بنائے۔ اگر زیادہ بیج ڈالیں گے تو اس وقت بھی پودوں کے اپنے اندر مقابلے کی فضا شروع ہو جاتی ہے، تو پودے اپنی جڑوں سے ایسے مادے لیلوپیتھک افیکٹ ہوتا ہے، زہر پیدا کرتے ہیں کہ ساتھ والا پودا نہ شگوفے بھرپور بنائے نہ جڑیں۔ زیادہ بیج جو ہے وہ بھی آپ کی پیداوار کی کوالٹی اور پیداوار کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ کتنا بیج 1 ایکڑ میں کتنا بیج ڈالیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ کے پاس صحت مند اچھا بیج ہے اور آپ کی زمین جو ہے وہ بیج نہیں رکھتی تو آپ 20 نومبر تک 50 کلو بیج بھی استعمال کر لیں، کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ورائٹی کون سی استعمال کر رہے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ مثلا یہ لسانی ورائٹی ہے تو اس کے لیے کم بیج بھی ہو سکتا ہے۔ جو ورائٹی شگوفے مارنے والی ہے، جس کا جو ورائٹی جو ہے جو اس وقت کا موسم ہے وہ اس کا بیج آپ مناسب رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 20 نومبر سے لیٹ جاتے ہیں تو آپ 50 سے 60 کلو بیج جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ متوازن کھاد استعمال کر لیں، زمین کی تیاری اچھی کر لیں، اس کو جڑی بوٹی مناسب طریقے سے تلف کر لیں، ضرورت کے مطابق پانی دے دیں، اور اس پہ جو مختلف پھپھوند کی بیماریاں آتی ہیں، کنگھی وغیرہ، اس کی کو ختم کرنے کے لیے آپ ڈائفینوکونازول یا پروپیکونازول یا ٹیبوکونازول یا ٹرائیفلاکسی اسٹابن یا زوکسی اسٹابن یا کلوروسٹابن، ان میں سے کوئی بھی زہر جو ہے وہ استعمال کر کے 1 یا 2 سپرے کر لیں۔ جب بھی موسم ابرآلود نظر آئے، آپ کو کنگھی یا رسٹ کے اثار نظر آئے یا آپ کو اندازہ ہو کہ اب آنے والی ہے تو حفاظتی سپرے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو کھانے والی فصل ہے اس پہ سٹا نکلنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، پہلے کرنا ضروری ہے، اور جو بیج والی فصل ہے چونکہ اس کو آپ نے کھانا نہیں ہے تو سٹا نکلنے کے بعد بھی اس پر سپرے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا گلزار صاحب، یہ بھی بتائیے کہ کسان کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، تو اندازاً کتنی پیداوار جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ کم سے کم بھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں جی، ہماری جو گندم کی اقسام اس وقت مارکیٹ میں ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے یعنی ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ تو 70 من سے زائد ہے۔
ہمارے زیادہ تر کاشتکار اس لیے بھی زیادہ پیداوار نہیں لے پا رہے کہ وہ نائٹروجن کھاد زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور نائٹروجن کھاد میں بھی وہ یوریا والی نائٹروجن زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ نائٹریٹ والی نائٹروجن، امونیا والی امونیکل نائٹروجن، یا جو پوٹاشیم نائٹریٹ کی صورت میں یہ کمبینیشن آ رہا ہے جس کو ہم کلمی شورا کہتے ہیں، اس کی سپرے کر کے اس کو آپ فرٹیگیٹ کر کے اس سے بھی آپ پیداوار بہتر کر سکتے ہیں۔ سپلٹ ڈوزنگ میں اگر آپ پوٹیش والی کھاد اس کو جو ہے وہ 2-3 قسطوں میں کر کے دے دیں تو اس سے ایک تو اس کے گرنے کا عمل کم ہو جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ پتوں میں جو خوراک بن رہی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آغاز میں وہ پودے کے اندر سٹور ہوتی ہے، اسی پوٹاش کے ذریعے سے وہ دوبارہ پھر دانے کی بھرائی میں کام آتی ہے، دانہ آپ کا وزن والا ہوگا، اچھی کوالٹی کا ہوگا، آپ اپنی پیداوار جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ہم اکیلی 70 من تک پیداوار لی جا 70 من سکتی سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے اگر آپ اسے نگرانی اچھی طرح کریں اور اس کی یعنی کیئر جسے کہتے ہیں کہ فصل پر اس نظر کو رکھیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس بیج اچھی کوالٹی کا ہو، اس کو زہر آلود کیا گیا ہو، زمین کی تیاری اچھی ہو، بر وقت کاشت ہو، اور اس کے بعد یہ متوازن کھاد استعمال کریں، ابتدائی سٹیج پہ جڑی بوٹیوں کو تلف کر لیں، بر وقت اس کو ضرورت کے مطابق پانی دیں، حفاظتی طور پہ جب بھی موسم آپ پھپھوند کے لیے سازگار دیکھیں اس پہ حفاظتی سپرے کر لیں، اور اس کی مناسب وقت پہ اگر آپ برداشت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بہترین پیداوار جو ہے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ اضافہ کرنا بھی چاہوں گا کہ جو دوست اپنی بیج کی فصل بناتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کو دیر سے برداشت کریں، اور برداشت کرنے کے بعد 3-4 دن جو ہماری مئی جون کی دھوپ ہوتی ہے اس کو لگا لیں۔ جب اس کا مائسچر آپ 8-9 پہ لے آئیں گے تو پھر اس کے خراب ہونے کے چانس بہت کم ہوں گے، اور بالخصوص جو اس کو مائٹس لگتی ہیں جو کہ بیج کا مغز کھاتی ہیں، بیج آپ کو ظاہراً بہترین نظر آتا ہے، نیچے جو بھورے رنگ کا پاؤڈر سا ہوتا ہے وہ ان جوؤں کا مائٹس کا فضلہ ہوتا ہے، وہ مغز کھا لیتا ہے بیج کو۔ جب آپ کھیت میں ڈالتے ہیں وہ اگتا نہیں ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا بیج تو مائٹس نے خراب کر دیا۔ مائٹس یا جتنے بھی جو سٹوریج کے دوران کیڑے آتے ہیں وہ زیادہ مائسچر کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر ہم اپنی فصل کا مائسچر کم کر لیں تو اس سے ہم اس کی سٹوریج کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو فصل کی برداشت کے بعد جو اس کے نقصانات ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ گلزار صاحب، آج آپ نے ہمارے کسان بھائیوں کو بڑے اچھے مشورے دیے پیداوار بڑھانے کے حوالے سے بھی، اور ڈی اے پی کھاد کے الٹرنیٹ بھی آپ نے بتایا، اور خاص طور پر ان بھائیوں کو جو پانی لگائی رکھتے ہیں زیادہ وہ بھی بتایا۔ تو آج کے اس پروگرام میں بڑے مفید مشورے ہم نے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد گلزار شاہد صاحب سے۔ ہم ان کے اتنا ہی ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے کسان بھائیوں تک ایک پیغام پہنچایا کہ آپ بھی اچھی پیداوار کر سکتے ہیں، عام جو چھوٹے کسان ہیں وہاں سے لے کر بڑے کسان تک، کہ اگر آپ جو ہے ان کی ہدایات پر عمل کریں جو آج انہوں نے یہ پروگرام میں بتائی ہیں تو یقیناً 70 من سے بھی زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو ناظرین اجازت دیجیے۔